بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مس تحریر مرچ اسٹوری میں خوش آمدید۔ آج کی اسٹوری ہے اپنی جنت بنی جہنم۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، 2:40 ہو چکے تھے۔ عامر کے آنے میں 5 منٹ ہی باقی تھے۔ پھر میں نے ایک نگاہ کھانے کے میز پر ڈالی۔ ہر چیز تیار اور مکمل تھی، بالکل میری ذات کی طرح صاف ستھری، خوبصورت۔ میز نفیس اور قیمتی برتن، ہر چیز سے کاملیت جھلک رہی تھی، جو میری ذات کے خاص حصہ بھی ہے۔ کھانے کی میز کے بعد میں نے ایک نگاہ خود پر ڈالی۔ میں خود بھی مونگے رنگ کے لباس میں نہا دھو کے ہلکا میک اپ کر کے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہوں۔ جمعے کے دن عامر کھانا گھر میں ہی کھاتے ہیں، اس لیے میں نے کھانے پر خاص اہتمام کر رکھا ہے۔ ایک ایک چیز پر میں نے توجہ دیتی ہوں۔ میرا چھوٹا سا گھر میری خوبصورت اور بہت بڑی سی جنت ہے، جس سے مجھے بہت زیادہ پیار ہے۔ ہر سمجھدار عورت کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، لیکن ان عورتوں کو کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ بہت ہی محنت اور جد و جہد کے بعد اپنا گھر بناتی ہیں، اور میرا شمار بھی انہی عورتوں میں ہوتا ہے۔ عامر میری پھپھو زاد بھی ہیں۔ شادی کے فوراً بعد ہی عامر نے میرے مشورے سے اپنی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ کی کمیٹی ڈال لی تھی۔ پورا مہینہ کھینچ کر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ میں نے تبھی کپڑے بنوانا چھوڑ دیے تھے۔ ویسے بھی ہر چیز میں بچت کی، اور تب جب کمیٹی نکلی میں نے اپنا زیور بیچا۔ باقی کمیٹی اور عامر کے بینک بیلنس سے ہمارا خوبصورت سا گھر بنا۔ تبھی تو مجھے اپنے گھر سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اس گھر کے ایک ایک کونے کو میں نے اپنی محبت سے سنوارا ہے۔ میرا گھر میری جنت ہے، جس میں بلا شرکت غیر مالک ہوں۔ صرف ایک کمی ہے ہماری زندگی میں، اور وہ ہے اولاد۔ جی ہاں، شادی کے 9 سال گزر جانے کے بعد ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ میری گود خالی ہی رہے گی، کیونکہ کمی عامر میں نہیں، مجھ میں ہے۔ جب مجھے اپنے وجود کے اس خالی پن کا پتہ چلا تو مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن پھر میں نے سوچا کمی مجھ میں ہے تو اس کی سزا عامر کو کیوں ملے۔ میں چاہتی تھی کہ عامر اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لیں، لیکن عامر نہیں مانے۔ انہیں مجھ سے اتنی ہی محبت ہے۔ میں اپنی جنت میں مگن، خوش اور بہت مطمئن ہوں۔ بہت کم عورتیں ہوتی ہیں اپنی خوش اور مطمئن زندگی گزارنے والی۔ اولاد نہ ہونے کے باوجود میں شک جیسی بیماری سے کوسوں دور ہوں۔ میں نے عامر کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ میرے ہیں اور میرے ہی رہیں گے۔ دروازے پر گاڑی کا ہارن ہوا۔ میں خیالات سے چونکی اور ان کے استقبال کو کھڑی ہو گئی۔ عامر کمپنی کے سلسلے میں ہفتے بھر کے لیے کوئٹہ جا رہے تھے۔ میں نے اکیلے گھر میں رہنے کے بجائے امی کے گھر جانے کو ترجیح دی۔ امی کا گھر دور نہیں، بالکل پاس ہی ہے۔ مجھے امی کے گھر گئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فریدہ چچی آ گئیں۔ مجھے وہاں دیکھ کر انہوں نے ناگواری ظاہر کی، اور امی نے بھی اس بات کو واضح طور پر محسوس کیا۔ جب سے میری شادی عامر کے ساتھ ہوئی تھی، تب سے چچی نے مجھ سے خداواسطے کا بیر باندھ لیا تھا۔ نہ بات کرتی تھیں اور نہ ہی کبھی میرے گھر آتی تھیں۔ عامر سے بھی خود ہی مخاطب نہیں ہوتیں۔ آج شام کو ردا کی منگنی کی رسم ہے، آ جانا تم۔ انہوں نے مکمل طور پر مجھے نظر انداز کیا اور امی سے بات کرنا شروع کر دی۔ اس رشتے کے لیے ہاں کر دی آپ نے؟ وہ تو عمر میں بھی ردا سے بہت بڑا ہے اور پہلے سے شادی شدہ بھی ہے۔ امی کو بہت حیرت ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کسی رشتے کے لیے ہاں تو کرنی ہی ہے ہم نے۔ میری بیٹی کا نصیب کسی اور نے چھین کر اپنا مقدر بنا لیا ہے۔ چچی تو طنزیہ فکریں اچھال کر چلتی بنی، اور میرا چہرہ اتنے ہی واضح طنز پر لال ہو گیا۔ میری جنت اور خوشگوار زندگی سے جلنے والے بھی کچھ لوگ ہیں، اور ان میں میری یہ چچی فریدہ بھی شامل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں نے عامر کو ردا سے چھین لیا ہے، کیونکہ عامر ردا کے بچپن سے منگیتر تھے۔ مگر عامر نے خود ہی میرا انتخاب کیا تھا، کیونکہ ردا جیسی چپ چاپ دبوسی لڑکی عامر کے معیار کی نہیں تھی، جسے نہ کوئی فیشن کا پتہ تھا نہ ہی دنیا داری کا۔ تعلیم FA تک حاصل کی تھی، اور دوسری طرف میں تھی MSc کیمسٹری، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی، اپنی کالج کی بہترین مقررہ گفتگو میں مقابل کو لاجواب کر دینے والی، فیشن کی دلدارہ اور اسٹائلش ماریہ احمد۔ ردا تو میرے پاسکوں کی بھی نہیں تھی۔ جب مجھے اس حقیقت کا پتہ چلا کہ ردا اور عامر کے بچپن سے بات طے تھی، تو میری عجیب سی کیفیت تھی۔ عامر کی جوڑی میرے ساتھ پرفیکٹ ہوتی، ردا بیچاری کہاں اس کے ساتھ چل سکتی تھی۔ اور اسی بات کا احساس میں نے عامر کو بھی دلایا کہ اپنی مرضی اور معیار کا جیون ساتھی منتخب کرنا ان کا حق ہے۔ میں نے کون سا ان سے کہا تھا کہ ردا کو چھوڑ کر مجھے اپنا لیں؟ وہ تو انہوں نے خود ہی میرا انتخاب کیا۔
میں ان کو اپنے معیار کی لگتی تھی۔ جس طرح عامر شاندار اور مکمل تھے، اسی طرح میں بھی، اور ایک طرح سے یہ ردا کے حق میں بہت ہی اچھا ہوا تھا۔ عامر جس طرح کے مزاج اور طبیعت تھی، وہ ردا کے ساتھ خوش نہیں رہ پاتے اور نہ ہی اس کی رکھ پاتے، پھر ردا کی کیا زندگی ہوتی۔ اور میری تو بات ہی الگ تھی، ہم ایک جیسے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم مزاج تھے۔ جب عامر نے اس ردا کو چھوڑ کر میرا انتخاب کیا تو چچی میری دشمن ہو گئیں۔ ان کو لگتا تھا میں نے ردا کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے اور اس کا نصیب چھینا ہے۔ کیا نصیب چھیننا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اب اگر ان کی بیٹی کے نصیب میں عامر نہیں تھا تو اس میں میرا کیا قصور؟ یہ تو خدا کی دین ہے، جسے جو چاہے عطا کرے۔ حالانکہ جب مجھے اپنی ماں نہ بن سکنے کا علم ہوا تو میں نے بہت نیک نیتی سے کوشش کی تھی کہ عامر دوسری شادی کر لے، اور میرے اس وقت دل میں ردا تھی۔ چاہتی تھی کہ عامر کو شادی کے لیے منا کر میں ردا کا نام لوں گی۔ وہ تو عامر شادی کے لیے مانے ہی نہیں، اور میری ساری کوششیں بیکار چلی گئیں۔ یہ تو چچی کی جاہلانہ سوچ ہے، جو ردا کی اب تک شادی نہ ہو سکنے کے الزام مجھے دیتی تھی۔ اب اگر ان کی بیٹی میں کوئی گن ہی نہیں یا کوئی خوبی ہی نہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اسی لیے عامر نے اسے چھوڑ کر میرا انتخاب کیا۔ لیکن اپنے گریبان میں کون جھانکتا ہے؟ وہ بھی دسمبر کی ایک سرد شام تھی۔ ردا کی شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ میں اس کی شادی میں غیروں کی طرح شرکت کی تھی۔ ظاہر ہے مجھے بلایا بھی تو غیروں کی طرح تھا۔ عابد اس کا شوہر عام سی شکل و صورت کا مالک تھا، وہ خود کون سی حور پری تھی۔ اس کے حساب سے تو وہ ٹھیک ہی تھا، ویسے بھی اس کی عمر نکلی جا رہی تھی۔ کسی کا نصیب میرے جیسا تو نہیں ہوتا نا کہ شادی بھی وقت پر ہو جائے، شوہر بھی خوبصورت اور پڑھا لکھا ہو اور ہر لحاظ سے مکمل ہو، اچھی جاب پر بھی ہو اور گھر بھی جنت جیسا ہو۔ ردا کے شوہر کو دیکھ کر میں اپنی زندگی اور اپنی جنت پر کچھ زیادہ ہی مطمئن اور مصور ہو گئی۔ مجھے خود پر فخر ہو رہا تھا۔ عامر آج کل پھر کوئٹہ کے دورے پر تھے۔ پچھلے چند ماہ سے ان کے کوئٹہ کے چکر کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے تھے۔ اس لیے میں نے اب امی کے گھر جانے کے بجائے خود کے گھر میں رہنے کو ترجیح دی۔ لینڈ لائن کی گھنٹی بجی، میں نے نمبر دیکھا تو عامر کا تھا۔ شاہد وہ اپنے آنے کی اطلاع دینا چاہتے ہوں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا۔ ارے ماریا کیسی ہو؟ ایک خوشخبری سنو۔ میرے ہیلو کے جواب میں وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولے تو میری مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ شاہد عامر اس بار کچھ بہت ہی اسپیشل تحفہ لا رہے تھے۔ جی سنائیں، میں سن رہی ہوں۔ اور میں واقعی ان کی بات سننے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ میں باپ بننے والا ہوں ماریا، ان کی آواز میں پہلے سے بھی زیادہ خوشی تھی۔ ریسیور پر میرے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ کیا مطلب؟ میرے منہ سے نکلا۔ ماریا میں تمہیں فون پر بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن میری مجبوری بن گئی ہے۔ میں نے یہاں 3 ماہ سے زرمینہ سے نکاح کر لیا تھا۔ زرمینہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس نے مجھے مجبور کیا اور احساس دلایا اولاد زندگی میں کتنی ضروری ہے۔ میں نے سوچا کہ تم بھی اپنی جگہ خوش اور مطمئن ہو، اسے ہی چلنے دو۔ لیکن اب زرمینہ نے خوشخبری سنا دی ہے تو میں اسے لے کر آ رہا ہوں۔ اپنے گھر تم سن رہی ہو ماریا؟ جی ہاں، اور گھر کو اچھی طرح سجانا، ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ آخر وہ پہلی بار اپنے گھر آ رہی ہے۔ اور جو پچھلی سالگرہ پر میں نے کنگن دیے تھے وہ پالش کروا لینا۔ زرمینہ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری اور پہلی بار گھر آنے پر کوئی گفٹ تو ہونا چاہیے۔ ماریا تم بالکل چپ ہو، کیا تمہیں میرے باپ بننے کا سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ تم بھی تو ایسا ہی چاہتی تھی نا؟ انہیں میری خاموشی کا آخر احساس ہو گیا۔ میں نے خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ ہاں میں ایسا ہی چاہتی تھی، لیکن ردا کے ساتھ، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بے زر سی لڑکی میری جنت میں دخل نہیں دے گی۔ اس آنے والی سے مجھے کسی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ اس نے آنے سے پہلے ہی یہ اس کا گھر اپنا تھا اور میں کہاں تھی؟ شاید کہیں نہیں۔ میں جانتی تھی کہ اولاد کی کمی یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دے گی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ عامر ردا کے ساتھ شادی کر لے تاکہ دوسری عورت کے آنے کے باوجود میری جنت میری ہی رہے۔ لیکن میری ساری چالیں مجھ پر الٹ گئیں۔ میری خوبصورت جنت جہنم میں بدل چکی تھی۔ ایک چال تم چلتے ہو اور ایک چال اللہ چلتا ہے، اور بے شک اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ میں نے تو برسوں پہلے جو کسی سے چھینا تھا، ہاں میں نے تو ردا سے صرف عامر کو چھینا، اور آج آنے والی نے مجھ سے عامر کے ساتھ میری محنت، میری محبت سے بنا گھر اور میری جنت چھین رہی تھی۔ خدا واقعی ہی بہت بڑا عادل ہے۔ سب کچھ چھین جانے کے بعد مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی عار نہیں کہ میرے دل میں کھوٹ تھا اور میری نیت خراب تھی۔ میں نے خالی دل خالی ہاتھ کسی کی جنت اور جہنم سے نکل آئی کہ جلدی یا بدر مجھے یہاں سے بے دخل ہونا ہی تھا۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔